آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے عظمت صحابہ، اور اس موضوع کی الحمدللہ یہ دوسری نشست ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ سیرت صحابہ کو سمجھنے کی اور اپنے زندگی کے تمام گوشوں اور ناحیوں میں فالو کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 23 کی تلاوت فرمائی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے بڑی ہی اہم اور نہایت امپورٹنٹ بات دنیا کے لوگوں کو بتلائی ہے، جو بات ہم تمام مسلمانوں کے لیے معیار ہے، جو بات ہم تمام مسلمانوں کے ایمان کو پرکھنے کی کسوٹی ہے، جسے ہم تمام مسلمانوں کو زندگی بھر یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے کیے گئے وعدوں کو پورا کر کے دکھایا۔ آیت کریمہ کے اس پہلے ٹکڑے پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جماعت صحابہ وہ جماعت ہے جس کے کردار حسنہ کی گواہی، جس کے کیریکٹر کی ضمانت جو ہے عرش والے نے دی ہے۔ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جماعت صحابہ وہ جماعت ہے جو اپنے ایمان میں، اپنے قول و عمل میں، اپنے اقرار میں پکے اور سچے تھے۔ صحابہ کے علاوہ دنیا کا چاہے کتنا بڑا علامۃ الدہر ہو، مفتی ہو، مفتی اعظم ہو، امام اعظم ہو، بہت بڑا پیر اور بزرگ ہو، بہت بڑا ولی ہو، لیکن اس کے کردار اور اس کی صداقت کا انکشاف قیامت کے دن ہوگا۔ بہت بڑا متقی ہے، اس کے تقوی کا انکشاف، اس کے سچائی کا انکشاف قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا متقی تھا، کتنا اچھا اور کتنا برا تھا۔ ہر انسان کے اعمال کا انکشاف قیامت کے دن ہوگا، لیکن جماعت صحابہ وہ جماعت ہے جس کے کردار کی گواہی عرش والے نے 1400 سال پہلے دی ہے کہ میرے نبی کے جو صحابہ ہیں، میرے نبی کے جو صحبت میں رہنے والے شخصیتیں ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو اپنے ایمان و عمل میں پکے تھے، سچے تھے۔ ان کے ایمان میں کوئی کھوٹ نہیں، ان کے ایمان میں کوئی گڑبڑی نہیں۔ مزید اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی ذمہ داری کو نبھا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس انتظار میں ہیں، اسی سچائی پر اور اسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ان کا خاتمہ ہو۔ اور سب سے کمال کی بات یہ ہے، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، کہ دنیا کے لوگوں، میرے نبی کے جو صحابہ ہیں، میرے نبی کے ساتھ میں جو رہنے والی نفوس قدسیہ ہیں، میرے نبی کے ساتھ میں رہنے والی جو شخصیتیں ہیں، انہوں نے ذرہ برابر دین میں کوئی گڑبڑی، کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی عظمت کا کیا کہنا، جس کے عظمت کی گواہی، جس کے عظمت کی ضمانت عرش والے نے دی ہے اور 1400 سال پہلے دے دی ہے۔ یہ آیت کریمہ جماعت صحابہ کے متعلق ہے، اور ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ایک مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جماعت صحابہ وہ لوگ ہیں
जिन्होंने अल्लाह ताला से किए गए वादों को पूरा करके दिखाया, जिन्होंने दीन में कोई गड़बड़ी, कोई तब्दीली, कोई बदलाव नहीं किया, जर्रा बराबर भी हेर फेर नहीं किया, जर्रा बराबर, वमा बदलू तब्दीला, जर्रा के बराबर। जमाते सहाबा ने नबी की लाई हुई शरीयत मुतहरा के अंदर, नबी के लाए हुए दीन के अंदर जर्रा बराबर भी कोई चेंजिंग और कोई तब्दीली नहीं की। ये गवाही, ये जमानत, ये ऐलान अर्श वाले ने दी है। और उनके किरदार, उनके कैरेक्टर हद कमाल को पहुंचे हुए थे। उनके एक एक अमल, उनका एक एक अमल हद कमाल को पहुंचा हुआ था। उन्होंने जो कुछ भी सुना, जैसा सुना, जो भी सीखा, जैसा सीखा, मिनवान हुबहू उम्मत के सामने वैसे पेश कर दिया। उम्मत को वही सुनाया जो सुना, उम्मत को वही सिखाया जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में सोहबत में रहते हुए सीखा, वही उम्मत को सिखाया। उसमें जर्रा बराबर भी कमी नहीं की। ये वो जमात है। और हजरात, कोई भी सहाबी जिससे रब्बुल आलमीन ने अपने रजा का ऐलान किया हो, कोई भी सहाबी जिसे अर्श वाले ने अपनी रजा का परवाना दे दिया हो, रब्बुल आलमीन की तरफ से जिसे रज़ाए इलाही का परवाना मिल चुका हो, रब्बे किब्रिया ने जिसे रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु कह करके मुखातब किया हो, हम और आप कौन होते हैं उस शख्सियत पर उंगली उठाने वाले? हम और आप कौन होते हैं उन शख्सियतों के गिरीबान में हाथ डालने वाले? हम और आप कौन होते हैं उन शख्सियतों के किरदार और कैरेक्टर को दागदार बनाने की कोशिश करने वाले? हम और आप कौन होते हैं उन पर तंज करने वाले? याद रखना, अगर हम तंज करते हैं, तंजियां उंगली उठाते हैं, तंजियां जबान में हरकत देते हैं, अल्लाह की कसम अपना ईमान खतरे में डाल लें। और यह भी याद रखना कि उन शख्सियतों पर उंगली उठाना, उन शख्सियतों के गिरीबान में हाथ डालना, उन शख्सियतों पर तंज करना, ये जमाते सहाबा की जात तक महदूद नहीं है, बल्कि वो गुस्ताखियां पैगंबर इंसानियत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तक पहुंचती है। जो गुस्ताखियां सहाबा के शान में होती हैं, वो सहाबा के शान तक महदूद नहीं है, सहाबा की जात तक महदूद नहीं है, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तक पहुंचती है। क्यों? इसलिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन इस दुनिया के अंदर लेकर के आए थे, जो तालीमात इस दुनिया के अंदर लेकर के आए थे, उस दीन को, उस तालीम को इसी समाज और मुआशरे के अंदर जीती जागती जिंदा इस्लाम की तस्वीर बना करके अपनी जिंदगी ही में मिसाल कायम करके एक नमूना पेश करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। और वो नमूना कौन है? वो नमूना कौन है? जमाते सहाबा है। वो नमूना सहाबा की जमात है। जो जमात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में पली बढ़ी और पनपी है, वो जमात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके साए की तरह से रहते थे। ये उनकी तरबियतों का नतीजा है कि रब्बुल आलमीन ने इस जमात को अजीम मकाम अता किया। आप गौर करें, अब अगर उस नमूने पर तंजिया उंगली उठती है तो नमूने पर नहीं, नमूना बनाने वाले पर हम एतराज कर रहे हैं। नमूना बनाया कौन? मिसाल बनाया कौन? गैर मामूली नमूना बनाने वाली शख्सियत और जात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिन्होंने जमाते सहाबा को गैर मामूली नमूना बना दिया। और गैर मामूली नमूने पर अगर हम उंगली उठाते हैं तो नमूना बनाने वाले पर वो उंगली उठती है। वो नमूना बनाने वाले की जात तक वो उंगली, वो तंजिया कलमात, वो गुस्ताखाना कलमात, वो इशारे पहुंचते हैं। गोया कि हम वो तंज, वो गुस्ताखी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कर रहे हैं, जिस शख्सियत ने नमूनों को बनाया।
जमाते सहाबा इस दुनिया के रोशन सितारे थे जिन्होंने दुनिया के लोगों को रोशनी अता किया, दुनिया के लोगों की रहनुमाई जो की, दुनिया के लोगों की रहबरी की, दुनिया के लोगों को बेहतरीन रास्ता बताया और सीधा रास्ता बता करके इस दुनिया से वो रुखसत हो गए हैं। इस दुनिया से वो रुखसत हो गए हैं और हम और आप कौन होते हैं उन पर तंज करने वाले, उन पर जबान दराजी करने वाले, उनके गिरबान में हाथ डालने वाले, तंजिया कलमात उनके शान के खिलाफ कहने वाले हम और आप कौन होते हैं? इसीलिए अगर कोई ये कहे मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं, अगर कोई ये कहे मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं, तो मसहब की शक्ल में, किताबी शक्ल में कुरान को पढ़ सकता। अगर कोई ये कहे मैं नबी की हदीस पढ़ना चाहता हूं, तो मसहब की शक्ल में, किताबी शक्ल में हदीसों को पढ़ सकता है। लेकिन अगर कोई ये कहे मैं कुरान और सुन्नत को देखना चाहता हूं, तो उसे जमाते सहाबा को देखना होगा। अगर कोई कुरान और सुन्नत को देखने की ख्वाहिश रखता है, जज्बा रखता है, तो जमाते सहाबा की सीरत का मुताला उसे करना होगा। सहाबा की जमात पर उसे नजर दौड़ानी पड़ेगी, सहाबा की जमात को देखना पड़ेगा। उस शख्स को जो कुरान और सुन्नत को देखने की ख्वाहिश रखता है, जो कुरान और सुन्नत का तलब देखने का तलबगार है, उसे सहाबा की जमात को देखना पड़ेगा। देखना क्या है? इबादतें देखनी है, अयादतें देखनी है, सखावतें देखनी है, सियादतें देखनी है, सबाहतें देखनी है। देखना क्या है? जूदो सखा देखना है, जूदो सखा देखना है। क्या चीज देखना है? जो कुछ आपको देखना है, ये तमाम के तमाम जो है आमाले सालिहा, ये तमाम के तमाम सिफात जो हैं कमाल के दर्जे को पहुंचे हुए थे, ये सारे सिफात जमाते सहाबा में आपको नजर आएंगे। ये सारी खूबियां सहाबा की जमात में आपको देखने को मिलेंगी। अब हमें ये नहीं देखना है कौन कह रहा है, ये नहीं देखना क्या कह रहा है, नहीं। जिसके किरदारे हसना की शहादत अर्श वाले ने दे दी हो, जिसके किरदारे हसना की जमानत अर्श वाले ने दे दी हो, और जिसके किरदार और कैरेक्टर का बेहतरीन उसवे हसना का हवाला लिसाने नबुव्वत ने दी हो, आप बताओ तो सही वो कौन सा हवाला हो सकता है जो कुरान से बढ़कर हो, अर्श वाले के फरमान से बढ़कर के हो? वो कौन सा हवाला हो सकता है जो मुस्तफा जाने रहमत के फरमान से बढ़कर हो? कोई हवाला इन दोनों हवालों के बाद, इन दोनों जमानत और शहादतों के बाद मुसलमान को किसी और जमानत की, किसी और शहादत की कभी भी जरूरत नहीं महसूस हुई। एक मोमिन को इन दोनों शहादतों के बाद जरूरत महसूस नहीं। हजरात, किसी भी सहाबी के बारे में किसी भी तरह की तफसील किसी भी शख्स से मजीद हमें और आपको लेने की कोई जरूरत नहीं। कुरान और सुन्नत ने जो शहादत दे दिया वो काफी। किसी फकीह, मुहद्दिस, मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुक़न्निन, मुअन्निन से मजीद तफसीलात लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई इन दोनों हवालों से बढ़कर के मजीद हवाले तलाशने की कोशिश करता है तो अपना ईमान और अपना अमल वो खतरे में डाल रहा है। यकीन जानो वो सहाबा के गुस्ताखी के मकाम तक वो पहुंचेगा जो कुरान और सुन्नत को छोड़कर किसी और से तहकीक कर रहा है, किसी और जराए से सहाबा के शान का पता लगा रहा है, सहाबा की शख्सियत का जो है किसी और जरिए से जो है मुताला कर रहा है और मुतालबा कर रहा है। अल्लाह की कसम वो नबी की गुस्ताखी तक पहुंचेगा, उसमें कोई शक नहीं। जमाते सहाबा की एक अजीमुल मर्तबत वाली शख्सियत जलीलुल कद्र सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत है जो गालिबन सन 7 हिजरी में खैबर के मौके पर ईमान लाए थे। सन 7 हिजरी में अबू हुरैरा, जिनका नाम पहले अब्द शम्स था और कुनियत अबुल असवद थी, अब्द शम्स नाम, कुनियत अबुल असवद, जब ये ईमान लाए सन 7 हिजरी में, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد شمس سے ان کا نام بدل کر کے عبد الرحمن یا عبداللہ رکھا. عبد الرحمن بن صخر الازدی حضرات جب یہ ایمان لائے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نگاروں نے نوٹ کیا ہے، صاحب حیثیت تھے، مالدار شخصیت تھے، نبی کی خدمت میں ایمان لانے کی غرض سے حاضر ہیں. ان کے ساتھ ان کا اپنا خود کا ایک خادم غلام ہے ان کی خدمت کے لیے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صاحب حیثیت تھے یا نہیں تھے. ایمان لانے کے بعد انہوں نے طے کر لیا کہ اب ہمیں دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ بقیہ جو زندگی ہے نبی کی صحبت میں رہ کر کے نبی سے جو ہے تعلیمات حاصل کر کے دنیا کے لوگوں تک پہنچانا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر لیا تھا. انہوں نے خود بیان کیا ہے، حصول علم کے میدان میں جو دشواریاں لاحق ہوئی ہے، حصول علم کے میدان میں جو دشواریاں لاحق ہوئی ہے، انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا کرتے تھے. جن کے پاس خدمت کے لیے غلام رہے ہوں، جن کے پاس نوکر اور چاکر رہے ہوں، ایمان لانے کے بعد وہ اس قدر غربت کی زندگی گزار رہا ہے، پوری دنیا کو ٹھوکر مار دیتا ہے، نبی کی صحبت میں رہنے کو جو ہے فوقیت دیتا ہو، نبی کی صحبت میں رہ کر کے نبی کے قول و عمل کو سیکھ رہا ہو، نبی کے دین کو سیکھ رہا ہو، جو نبی کے دین کا مبلغ ہو، جو نبی کی سنت کا مبلغ ہو، جو نبی کے دین کا سپاہی ہو، اس شخصیت پر یہ ظالم پیٹ بھر بھر کر کے کھا کر کے رات بھر کھراٹے لینے والے تنزیہ انگلی اٹھا رہے ہیں. اپنی زبان کو اس شخصیت کے سامنے گستاخانہ کلمات کہہ کر کے گستاخی کرنے کی جرات کر رہے ہیں اور غلیظ بنا رہے ہیں. اس شخصیت کا بیان ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جسے امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر بڑے واضح انداز میں نقل کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حصول علم کے میدان میں جب میں نکلا اور غالباً 4 سال یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ کا عرصہ نبی کی صحبت میں رہنے کا انہیں موقع ملا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی صحبت میں تقریباً 4 سال یا کچھ کم یا زیادہ، بعض روایت میں کم کا ذکر ہے، بعض میں زیادہ کا ذکر ہے، واللہ اعلم بالصواب. بیان کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا بھوک کی شدت کی تاب نہ لا کر کے گشی کھا کر کے گر پڑتا تھا. صحابہ آتے تھے، مجھے ہلاتے تھے، ڈولاتے تھے، ہوش میں آتا تھا. بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ پر جنون طاری ہو جاتا ہے، یہ خبط الہوا یعنی دماغی پرابلم ہے اس کو. بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ پر مرگی کا دوڑا پڑتا ہے، فٹ کا دوڑا. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں دنیا کے لوگوں لیکن مجھے جنون بھی نہیں تھا، مجھے مرگی کا دوڑا بھی فٹ کا دوڑا بھی نہیں آتا تھا. بھوک کی شدت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر کے گر پڑتا تھا. صحابہ سے سلام کرتا تھا تاکہ میری حالت کو پہچان سکے، میری حالت کو کوئی پہچان نہیں پاتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا میں نے کئی لوگوں سے سلام کیا تاکہ میری کوئی کیفیت جان سکے، میری حالت کو پہچان سکے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ نبی کا پیارا اور چہیتا صحابی بھوکوں سے تڑپ رہا ہے، لوگوں کو احساس دلا رہا ہے، لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس شخصیت کی کیفیت کو، اس کی حالت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں لوگ میرے سلام کا جواب تو دے دیتے لیکن کوئی میرے حالت کو پڑھ نہیں سکا، حالانکہ میں پڑھانا چاہتا تھا. اللہ اکبر. ضرورت مند بھی ہیں لیکن لوگوں کے سامنے منہ بھی نہیں کھول رہے ہیں کہ اللہ کے بندے مجھے کھلا دو، مجھے پلا دو، گھر میں کھانا اور پانی نہیں ہے. یہ حالت تھی شخصیت کی، اس جلیل القدر صحابی کی جس شخصیت پر یہ ظالم پیٹ بھر بھر کر کے جانوروں کی طرح سے کھانے والے، ڈکارنے والے بھی نہیں، پوری رات کھراٹے لینے والے، اس شخصیت پر یہ سید زادہ لوگ آوازیں اور انگلیاں اٹھا رہے. اللہ یا تو انہیں ہدایت دے اور یا تو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے. بیان کرتے ہیں کوئی پہچان نہیں سکا. اللہ کے نبی آئے،
ان سے میں نے سلام کیا۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے ابو ہریرہ کسی دشواری میں ہیں، کسی مشقت میں ہیں، اور انہوں نے میری حالت کو پہچانا۔ مجھ سے کہا ابو ہریرہ میرے گھر چلو۔ ابو ہریرہ کہتے میں نبی کے گھر پر گیا، وہاں پر گیا میں نے دیکھا کسی صحابی کا بھیجا ہوا تحفے میں بھیجا ہوا تازہ دودھ گھر میں نبی کے گھر میں موجود تھا۔ اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں دل میں بڑی خوشی ہوئی کہ ابھی تو پیٹ اب میرا شدہ ہو جائے گا، ابھی دودھ پی کر کے پیٹ کو بھر لوں گا، لیکن اللہ کے نبی ادھر آواز دیتے ہیں، حکم دیتے ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا کر کے لاؤ، وہ بھی بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں دل میں بڑی تکلیف ہوئی، تھوڑا سا دودھ ہے کتنے لوگ پیئیں گے، وہ تو میرے بھر کا بھی کافی نہیں ہے، لیکن نبی کا حکم ہے کرے تو کیا کریں۔ ابو ہریرہ جاتے ہیں اصحاب صفہ کو بلا کر کے لاتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ سے نبی کہتے ہیں ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو دودھ پلاؤ۔ ابو ہریرہ پلانے لگتے ہیں، جتنے بھی اصحاب صفہ موجود تھے سبوں نے شکم سیر ہو کر کے دودھ پیا، پیٹ بھر بھر کر کے دودھ پیا۔ بچے کون؟ اللہ کے نبی بچے، ابو ہریرہ بچے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ اب صرف تم بچے ہو اور میں بچا ہوں، چلو ابو ہریرہ دودھ پینا شروع کرو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا دودھ پیا، میں نے تھوڑا سا دودھ پیا، بھوک کی شدت کا یہ عالم ہے، برداشت سے باہر ہو رہا ہے، بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے دشوار کن حالت میں بھی ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی کو فوقیت دیا۔ اللہ کے نبی آپ پی لیجئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا پیا، منہ سے ہٹا دیا۔ اللہ کے نبی پی لے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ پھر سے پیو۔ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پھر سے پیا، دوبارہ پیا، شکم شیر ہو کر کے پیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ پھر سے پیو۔ ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ کے نبی مزید اور پینے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پیٹ بھر کر کے پیا۔ یہ اللہ کے نبی کے نزدیک ابو ہریرہ کا مقام تھا۔ مسلمانوں یہ بتانا چاہتا ہوں نبی کے نزدیک یہ ابو ہریرہ کا مقام تھا۔ اللہ کے نبی نے پہلے ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ پہلے تم دودھ پی لو پھر میں پیوں گا۔ آج اس شخصیت پر طنز کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ شخصیت ہے جو علم کے میدان میں امامت کے درجے پر فائز تھے۔ علم کے میدان میں امامت کے درجے پر فائز تھے، جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کو یاد کیا، محفوظ کیا اور امت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا۔ ان صحابہ میں سب سے زیادہ اگر نبی کی حدیثوں کی کسی شخصیت نے خدمت کی ہے، نبی کی حدیثوں کو کسی شخصیت نے محفوظ کیا ہے تو ابو ہریرہ کی شخصیت ہے۔ ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم وارضا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیتوں نے نبی کی صحبت میں رہنے کا بہت زیادہ شرف انہیں ملا۔ کافی عرصہ انہوں نے زندگی گزارا، کافی حدیثیں محفوظ بھی انہوں نے کی تھی، کافی حدیثیں یاد کی تھی، لیکن جب روایت کی بات آئی، امت تک پہنچانے کی بات آئی تو سب سے مقدم جس شخصیت کو مقام ملا وہ ابو ہریرہ ہیں۔ وہ ابو ہریرہ ہیں۔ 5000 سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو انہوں نے یاد کیا اور یاد کر کے امت تک پہنچانے کا کام انجام دیا۔ 5000 سے زیادہ، اتنی روایتیں کسی اور صحابی سے مروی نہیں ہیں۔ وہ علم اور عمل کے میدان میں امامت کے درجے پر فائز تھے، علم و عمل کے پیکر تھے، جود و سخا کے پیکر تھے وہ۔ معزز سامعین، امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیثوں کو روایت کرنے والے جو صحابی ہیں، جو ان کے شاگردان رشید ہیں، 8000 سے زائد ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے ان کے شاگردوں کی تعداد صحابی اور تابعی ملا کر کے 8000 سے زیادہ ہیں، جنہوں نے ابو ہریرہ سے حدیثوں کو نوٹ کیا، نقل کیا ہے اور امت تک پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ معمولی شخصیت نہیں۔ آج اس شخصیت پر لوگ طنز کر رہے ہیں، درباری مولوی، درباری ملا کہنے کی گستاخی کر رہے ہیں اور جرات کر رہے ہیں۔
اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ معزز سامعین، یہ علم کے میدان میں امامت کے درجے پر فائز تھے۔ عمل کے میدان میں اگر آپ دیکھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ کا گھر وہ گھر تھا، ابو ہریرہ کا گھر وہ گھر تھا جس گھر میں پوری رات اللہ کی عبادت ہوتی تھی۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں رات بھر اللہ کی عبادت ہوتی ہو سوائے ابو ہریرہ کے۔ رات کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ یہ ان کا ایک غلام، ان کی بیوی، ایک حصے میں ایک شخص عبادت کرتا، رات کے ایک حصے میں ایک شخص عبادت کرتا تو 2 افراد، بقیہ 2 افراد سو رہے ہوتے۔ دوسرے حصے میں دوسرا عبادت کرتا تو بقیہ 2 افراد سو رہے ہوتے۔ تیسرے حصے میں تیسرا عبادت کرتا تو بقیہ 2 افراد سو رہے ہوتے۔ اس طرح سے ان کے گھر میں پوری رات اللہ کی عبادت ہوتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا، تاریخ دمشق میں یہ روایت آپ کو موجود ملے گی، انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ رات میں نے اپنے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ یہ تو تینوں لوگ مل کر کے اس گھر میں عبادت کرتے تھے پوری رات، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میں نے اپنے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ایک حصہ قرآن کی تلاوت، نوافل کا اہتمام، اور دوسرے حصے میں آرام، اور تیسرے حصے میں جو نبی سے حدیثیں سنتا ان حدیثوں کو دہراتا رہتا تاکہ بھول نہ جاؤ۔ اللہ اکبر! نبی کی سنت کی اتنی فکر، نبی کے دین کی اتنی فکر کہ جس شخصیت نے رات کا 1/3 حصہ، ایک حصہ اپنے آرام کے لیے متعین کیا ہو اور 2/3 حصہ قرآن اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے متعین کیا ہو، اس شخصیت پر آج لوگ انگلیاں اٹھا رہے، طنز کر رہے ہیں۔ ایک حصہ اپنی آرام کے لیے اور 2 حصہ قرآن اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے۔ مسلمانوں، اگر وہ ہمارا اور آپ کا امام نہیں ہوگا تو کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بیان کیا۔ انشاءاللہ العظیم آنے والے جمعے کے اندر مزید اس شخصیت پر ہم اچھے سے تبصرہ کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم تمام مسلمانوں کو عظمت صحابہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، بالخصوص سیرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس کو اپنے زندگی کے ہر گوشے اور ہر ناحیے میں فالو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہی جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر و آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔